صلاح الدین کی موت کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ صلاح الدین کی موت ایک دل خراش واقعہ تھا جس نے مسلم دنیا میں ایک دور کے خاتمے کی نشاندہی کی۔ فروری 1193 میں صلاح الدین دمشق میں بیمار ہو گئے، جس میں تیز بخار، کمزوری، سر درد اور انتہائی تھکاوٹ کی علامات ظاہر ہوئیں۔ اگلے 15 دن میں اس کی حالت تیزی سے بگڑ گئی، اسے اپنے بستر تک محدود کر دیا گیا۔ اس کے معالجین کی بہترین کوششوں کے باوجود، جنہوں نے مختلف علاج کروائے، صلاح الدین کی صحت مسلسل گرتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے کمزور ہوتا گیا اور حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوما جیسی حالت میں پھسل گیا۔ جیسے ہی اس کی سنگین حالت کی خبر پھیلی، صلاح الدین کے اہل خانہ، دوست اور وفادار ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور تسلی کے کلمات کہے۔ 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین کا جسم آخر کار اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور وہ 55 یا 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن مورخین اسے ٹائیفائڈ، ایک بیکٹیریل انفیکشن قرار دیتے ہیں جو اس بیماری میں پھیلتا تھا۔ صلاح الدین کے انتقال پر پوری مسلم دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سوگوار ان کی تعزیت کے لیے دمشق پہنچے اور اس کے جنازے کا جلوس ایک عظیم الشان معاملہ تھا، جس میں معززین اور عام لوگ یکساں طور پر افسانوی سلطان کو الوداع کرنے کے لیے جمع تھے۔ انہیں دمشق کی مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین کی میراث ان کے انتقال کے بعد طویل عرصے تک برقرار رہی، جو آنے والی نسلوں کو